کل ایک لڑکی کا مجھے میسیج آیا اور کہا، سسٹر یہ میری اپنی سٹوری ہے، کیا آپ اسے پبلک کر دیں گی؟ سسٹر جس سے میری شادی ہوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ بات مجھے شادی سے پہلے بھی معلوم تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ حقیقت بن کر میری پوری زندگی برباد کر دے گی۔ وہ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس رشتے کے لیے ہاں کر چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ کئی سال پرانا تھا۔ 2 سال سے اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ ہماری خالہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بیٹی میرے گھر ہو اور دوسری بیٹی بھی اسی خاندان کا حصہ بنے، تاکہ دونوں بہنوں کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ اسی خواہش نے آہستہ آہستہ ایک ایسے فیصلے کی شکل اختیار کر لی جس میں کسی نے میری مرضی جاننے کی زحمت نہیں کی۔ گھر کے بڑوں نے رشتہ طے کیا، بات پکی ہوئی اور پھر میری شادی ہو گئی۔ شادی کے دن ہر طرف خوشیاں تھیں، گھر میں مہمانوں کا رش تھا، عورتیں گیت گا رہی تھیں، رشتہ دار مبارکباد دے رہے تھے، لیکن میرے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں بار بار خود کو سمجھاتی رہی کہ شاید شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے، شاید وہ مجھے قبول کر لے، شاید وقت کے ساتھ اس کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کے دروازے زبردستی نہیں کھلوائے جا سکتے۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے اپنے دل کو بار بار تسلی دی کہ وہ آئے گا، وہ مجھ سے بات کرے گا، شاید میری گھبراہٹ کم کر دے۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا، میری طرف دیکھا تک نہیں، اس نے آتے ہی شیروانی اتاری اور صوفے پر جا کر سو گیا۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھے کہ میں کیسی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے تو مجھے وہ حق بھی نہیں دیا جو شادی کی رات میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ سو گیا اور میں پوری رات جاگتی رہی۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، پھر اس کے بعد بھی دن گزرتے گئے اور ہماری شادی شدہ زندگی عجیب خاموشی میں چلتی رہی۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، پھر بھی اجنبی تھے۔ میں اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی میرے قریب تک نہ آیا اور نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میں اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے پسند کے کپڑے رکھتی، اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی، لیکن وہ میرے ہر خلوص سے بے نیاز رہا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے دل میں اب بھی وہی لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ وہ ہر حال میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ خود سے سوال کرتی، آخر میری کیا غلطی ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پھر ایک رات وہ نشے کی حالت میں گھر آیا۔ اس رات جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں اس واقعے کو محبت نہیں کہہ سکتی، کیونکہ محبت میں رضامندی، احترام اور احساس ہوتا ہے۔ اس نے نشے کی حالت میں مجھ سے تمام حقوق لیے۔ اگلی صبح جب اسے پچھلی رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے چہرے پر ندامت نہیں بلکہ غصہ تھا۔ اس نے مجھے زبردستی حمل نہ ہونے والی دوا کھلا دی اور صاف الفاظ میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاں میری کوئی اولاد ہو۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس بات کو 1-2 ماہ گزر گیا۔ اسی 2 ماہ میں اس نے نہ صرف مجھ سے دوری اختیار کی بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دوسری شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اس نے گھر میں یہ خبر پھیلا دی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے گھر والے پہلے تو حیران ہوئے، پھر خاندان میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اس کے والدین کہتے تھے ہمیں ہر حال میں وارث چاہیے، اتنی جائیداد ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمیں اپنے خاندان کا بچہ چاہیے۔ میری خاموشی کو سب نے میری کمزوری سمجھا۔ میں نے کسی کے سامنے اپنی عزت کا پردہ نہیں اٹھایا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں کیسے بتاتی کہ جس شخص کو میرا محافظ ہونا چاہیے وہی میرے خلاف سب سے پہلے کہانی بنا رہا ہے۔ آخرکار اس کے والدین بھی اس کی باتوں میں آئے اور لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر دوسری شادی کے لیے مان گیا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب معلوم ہوا کہ اس نے اسی لڑکی کو چوز کیا ہے جس سے محبت کرتا تھا۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز معلوم ہوا، میں ماں بننے والی ہوں۔ رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اور میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک طرف میرے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی اور دوسری طرف وہ شخص اس زندگی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کے منصوبے بنا چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں۔
اگر میں یہ سب کو بتاتی تو کیا کوئی میرا یقین کرتا؟ جس شخص نے پورے گھر کو یقین دلا دیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس کے سامنے میری ایک رپورٹ کی کیا حیثیت تھی؟ میں سوچتی رہی، اگر میں خاموش رہی تو یہ شادی ہو جائے گی، اگر میں بولی تو شاید سبھی مجھے جھوٹا سمجھیں۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھیں، عورتیں کپڑے دیکھ رہی تھیں، مہمان آ جا رہے تھے، گھر سجا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رپورٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران میری نند میرے پاس آئی۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ میرے دل میں طوفان ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، لالا کو روکو، اس شادی سے روکو، تمہارے پیٹ میں ایک نئی زندگی نے جنم لیا ہے، تمہیں پورا حق ہے کہ تم اپنے بچے کے لیے آواز اٹھاؤ۔ میں نے آنسوؤں سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، میں خود نہیں چاہتی کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے جس سے کئی سال سے لالا عشق معشوقی کر رہا ہے، لیکن اب تم خاموش رہو گی تو سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر کہیں دبی ہوئی ہمت کو جگا دیا۔ شادی والے دن بارات ہال میں پہنچ چکی تھی۔ وہ دلہن بنی میرے شوہر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ چاروں طرف لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد اسی ہال میں ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو سب کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لے گا۔ میں نے کانپتے قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف جانا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچی اور دھیمے مگر واضح الفاظ میں کہا، تم کہتے تھے نا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے رپورٹ اس کے سامنے کر دی اور کہا، یہ دیکھو رپورٹس، اب بھی کہ ابھی اس نکاح سے انکار کرو۔ یہ کہنا تھا کہ پورے حال میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ میں نے رپورٹ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اس رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ دلہن کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے رپورٹ اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر میرے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم تو کہتے تھے یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس رپورٹ میں واضح لکھا ہوا ہے شی از پریگننٹ۔ اس ایک جملے نے پورے حال میں بھونچال پیدا کر دیا۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ دلہن نے غصے سے اس سے سوال کیے۔ بارات کھانا کھائے بغیر واپس چلی گئی۔ جو شادی چند لمحے پہلے خوشیوں کا منظر تھا، وہ اچانک بدنامی اور سوالوں کا مرکز بن گئی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل مصیبت ابھی شروع ہوئی ہے۔ جیسے ہی سب لوگ چلے گئے، میرے شوہر کا غصہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے آ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کیا اور چیخ کر کہا، میں تو کبھی اس کے قریب تک نہیں آیا، نہ ہی میں نے اس کے جسم کو کبھی چھوا۔ پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ناجائز بچہ ہے جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ الفاظ سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ نے خود میرے ساتھ۔ اس نے میری بات درمیان میں روک دی۔ خاموش۔ وہ چیخا، تم نے میری شادی رکوا دی، تم نے میری محبت مجھ سے چھین لی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں روتی رہی مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس کے ایک ہفتے میں میری زندگی جہنم بن گئی۔ میرا شوہر مجھے مارتا اور ہر بار ایک ہی بات کہتا، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں ہر دن خوف کے سائے میں گزارنے لگی۔ پھر ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے بات کی اور میرے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس کے لیے میری رضامندی بھی نہیں لی گئی تھی۔ میری وہ امید جسے میں اپنے اندر محفوظ کیے بیٹھی تھی، مجھ سے چھین لی۔ میرا بچہ ضائع کروا دیا۔ جب میں ہسپتال سے باہر نکلی تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہو، لیکن اس کے منصوبے کا یہ آخری حصہ نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک دوسرے ہسپتال لے گیا اور وہاں سے دوسری رپورٹ بنوائی۔ گھر واپس آ کر اس نے سب کے سامنے وہ رپورٹ دکھائی۔ اس نے کہا، میں کہتا تھا نا یہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ اب سب اس کی رپورٹ دیکھیں، اس پر صاف لکھا ہوا ہے شی از ناٹ پریگننٹ۔
پھر اس نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے صرف میری دوسری پسند کی شادی رکوانے کے لیے کھیل رچایا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر اس نے سب کے سامنے کہا، ابھی اور اسی وقت میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں وہاں کھڑی جیسے پتھر کا بت بن گئی۔ نہ میرے آنسو نکل رہے تھے، نہ ہی میری آواز۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری پوری زندگی چند جملوں میں ختم کر دی گئی ہو۔ میں اپنے میکے طلاق کا داغ لگا کر واپس آ گئی۔ میرے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا، میرے ہاتھ میں کوئی سہارا نہیں تھا، میرے پاس صرف وہ یادیں تھیں جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا اس نے شوہر کی دوسری شادی رکوانے کے لیے جھوٹ بولا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ شاید واقعی کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ کسی نے میری بات سنے بغیر میرے کردار پر سوال اٹھا دیے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ جن لوگوں کے سامنے میں نے ساری زندگی سچ بولنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی خاموش رہے تھے۔ اس واقعے کو آج 3 سال گزر گئے ہیں۔ 3 سال پہلے میں ایک دلہن تھی، آج میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہوں۔ صبح بچوں کو پڑھاتی ہوں، مسکراتی ہوں، ان کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں، لیکن مجھے چھٹی کے بعد کلاس روم خالی ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی میرے اندر کی خاموشی پھر جاگ اٹھتی ہے۔ ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا اور نہ ہی میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ شاید انہیں ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، شاید انہیں لگتا ہے کہ میری قسمت میں شادی کا سکون نہیں، لیکن میں نے ان 3 سالوں میں ایک بات ضرور سیکھی ہے، انسان کی زندگی کسی ایک شخص کے فیصلے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ جس شخص نے مجھے توڑنے کی کوشش کی، اس نے میری زندگی سے سب کچھ چھین لیا، مگر ہمت نہیں چھین سکا۔ میں نے اپنی نوکری شروع کی، خود کو سنبھالا، بچوں کو پڑھایا اور آہستہ آہستہ اپنے دل کو سمجھایا کہ ہر عورت کی پہچان صرف اس کا شوہر، اس کی شادی یا اس کا گھر نہیں ہوتا۔ میں آج بھی کبھی کبھی اپنی پرانی رپورٹس یاد کرتی ہوں، وہ رپورٹس جس نے ایک دن مجھے امید دی تھی، اور پھر وہ رپورٹس جسے میرے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ میں سوچتی ہوں اگر اس دن میں خاموش رہتی تو شاید شادی کر لیتا اور میں ساری زندگی ایک جھوٹ کے ساتھ جیتی رہتی، لیکن میں نے سچ بولنے کی کوشش کی تھی۔ میری کوشش کو ناکام ضرور ہوئی تھی، لیکن میرا سچ جھوٹ نہیں بن گیا، اور شاید زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، بعض اوقات انسان کو انصاف فوراً نہیں ملتا، مگر اسے اپنے اندر کی سچائی کو مرنے نہیں دینا چاہیے۔